حضور اقدس ایک شخص کے اوپر اثرات ہیں وہ کسی بھی چیز کے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں آپ کہ یہ جادو ہے، کوئی بدروح ہے، کوئی جن ہے یا نظر بد ہے؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا سمٹمز کیا ہوں گے کہ اس پیشنٹ میں کیا سمٹم مختلف نظر آئیں گے؟ سب سے پہلے جس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اس کو روحانی طریقے سے ہی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جس بندے کے اوپر جسمانی طور پہ روحانی طریقے سے مثال کے طور پر یہ کہ اس کی سوچوں کو پکڑا جاتا ہے، اس کا دماغ سوچ پکڑی جا سکتی ہے، دماغ یہ جادو کے ذریعے سارا کچھ ممکن ہے۔ نہیں، آپ اس کے سمٹم کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس پہ نظر بد ہے یا اس پہ بدروح ہے یا جن ہے؟ ہمارے پاس مختلف عملیات ہوتے ہیں، ہم اس کا استخارہ کرتے ہیں، استخارے کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے یا جادو کا اثر ہے یا اس کے اوپر شیطانی اثرات ہیں۔ استخارہ کا عمل ہمارے پاس استخارہ ہے بنیادی طور پہ اللہ سے مشورہ کرنا، ظاہری بات ہے اللہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اس پہ جن ہے کہ بھوت ہے یا نظر بد جی یہ فرما رہے ہیں، یا آپ اس سے تجزیہ کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا؟ نہیں، تجزیہ نہیں، ہمارے پاس اپنے ایسے اعمال موجود ہیں جس سے ہم نے اس کی بات سے تجزیہ نہیں کرنا۔ ایک مریض ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا تو ہم نے خود دیکھنا ہے اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے۔ سمٹمز کیسے ہوں گے؟ اس کے سمٹمز جس طرح کہ اگر میں کسی کے اوپر پڑھائی کرتا ہوں یا اس کو نہیں، آپ کر رہے ہیں نا، آپ جادو تو نہیں کر رہے۔ ایک شخص آتا ہے مثال کے طور پہ، اس کے اندر اتنی طاقت ہے جو کہ مطلب انتہائی نامناسب، اتنی طاقت ہو ہی نہیں سکتی کسی خاتون میں مثال کے طور پہ، لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہے اور اس کی آواز بھی بدل جاتی ہے، تو آپ کیسے ڈائگنوز کریں گے کہ اس کو نظر لگی ہے یا اس کے اندر سے جن بول رہا ہے یا کیا؟ کیسے دیکھیں؟ وہ جب مریض ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر جنات ہی بولتے ہیں، جو اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ جادو اور جنات کے ذریعے جو مسلط کی گئی ہوتی ہے وہی بولتی ہے، اور اس میں 10 گنا 10 بندوں سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ وہ جن کی طاقت ہے، وہ جن کی طاقت ہے، عام بندے میں وہ طاقت نہیں ہوتی۔ آپ فرما رہے تھے کہ آپ اس بات سے داؤد بھائی کی اگری نہیں کرتے کہ اگر آواز بدل گئی ہے تو وہ جن ہے۔ ہاں جی، داؤد بھائی نے ابھی بات کی ہے لیکن طریقہ نہیں بتایا۔ میں طریقے کی بات نہیں کر رہا، میں تو یہ آپ اس کی علامات کیا ہے کہ اگر آواز بدلی ہے تو کیا اس کے اندر سے جن بول رہا ہے؟ اس کی علامات کیا ہے؟ وہ بات جو پیچھے والی اسی کے متعلق کہ ایک طریقہ جو ابھی غیر شرعی، وہ بھی میں آپ کے سامنے، لوگ کپڑا ماپتے ہیں، کپڑا کم ہو جائے تو جادو ہے، کپڑا زیادہ ہو جائے تو جن ہے، ایک علامت۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ پانی پلاتے ہیں، ٹھیک، لیکن کپڑے والا یہ غیر شرعی، کپڑے والا غیر شرعی ہے، یہ تو پکی بات۔ پانی والا شرعی لوگ اس طرح کرتے ہیں روحانی طور پہ۔ وہ پانی والا یہ ہے، پانی پلایا ہے، اگر پانی کڑوا لگا ہے، اس میں شریعت کیسے ڈال دی؟ دیکھیں شریعت والی بات ایک دفعہ سنیں گے تو پھر میں اس کے بعد کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ مریض کو چیک کرنے کے طریقے کیا ہے؟ نہیں، میں نہیں یہ بات کر رہا، اثرات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کپڑا غیر شرعی اور پانی شرعی کیسے ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو شعبدہ بازی ہوتی ہے اور جادوئی عمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ کپڑا ماپا جاتا ہے جس وقت کپڑا ہے مثلا یہ ہے 20 انچ جی، اور جب ماپا جاتا ہے تو درمیان سے یہ ماپا جاتا ہے، ٹھیک، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ میں بلش سے ماپ رہا ہوں، جی، اگر تو یہ کم ہو گیا تو پھر تو جادو ہے، ٹھیک، اور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر یہ اسیب ہے، ٹھیک۔ اب ماپنے میں یہ اس کی ہاتھ کی نہیں، ہاتھ کی، ہاں پھر کچھ بھی نہیں، ہاتھ کی صفائی سے اس نے یہ ماپا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ بلال بھائی اس کا اس سے فرق آنا چاہیے نا۔ نہیں، سکیل سے ناپتے ہیں تو پھر بھی کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس سے بلال بھائی سکیل سے ناپتے ہیں۔ اب آپ بات سنیں، جس وقت آپ بول رہے تھے نا تو آپ نے طریقہ تو بتایا نہیں جی، میں طریقہ بتا رہا ہوں تو پھر سنیں۔ ہاں جی جی، پھر یہ اور ادب سے سنیں، ادب سے سنیں۔ اب یہ ہے کہ جس وقت یہ ہے تو اس کا فرق ادھر آنا چاہیے نہ کہ ادھر آنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے ہمیشہ بالش سے ہی ناپنا ہے، فٹا شٹا نہیں لینا، وہ بھی لے لے، جو بھی لے لے، لیکن یہ کہ فرق ادھر ڈالتے ہیں۔ شکر ہے شفیق صاحب مان کے کہ کپڑا ماپا جاتا ہے، کیونکہ 2 سال پہلے انہوں نے میری اس بات کو ڈینائی کیا، لیکن دیکھیں میں ابھی بھی علمی مراتب بڑھ رہے ہیں، ابھی بھی کر رہا ہوں کہ یہ غیر شرعی ہے۔